اب جی ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس سے پہلے بھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کو اب آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ اس کو بالکل نکال بھی نہیں سکتے اپنی زندگی سے, لیکن آپ کمپلیٹلی اس پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہو سکتے. اور اسپیشلی اگر بچوں کا معاملہ ہے, کیونکہ آج کل بچوں کو ہوم ورک بھی دیکھیں تو وہ بھی شعیب اس پہ آ رہا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ آ رہا ہے. ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں, آپ کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں پراپر, انٹرنیٹ کے تھرو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اوبویسلی اس کو نکال نہیں سکتے, لیکن آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ بچوں کے معاملے میں اگر وہ ٹیکنالوجی آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہے تو آپ ٹیکنالوجی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو کیا کریں, وہ پیرنٹس کیا کریں؟ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ اسامہ خلیل جی نے جوائن کیا. اسامہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اسامہ, ظاہر ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اب ایسے میں کیسے اس پر چیک رکھا جائے کہ بچے اسی کانٹینٹ کو ایکسیس کریں جو کہ انہیں کرنا چاہیے, وہ ایج کے حساب سے ہو؟ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ذرا آسان کر کے پیرنٹس کو گائیڈ کیجیے گا. جی دیکھیں, اس میں کافی آپ کی فیسلٹیز موجود ہے ٹیکنالوجی کے اندر ہی. تو مثال کے طور پہ یوٹیوب پہ ایک چلڈرنز ورژن ہوتا ہے انڈر ایج, تو اس میں 13 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں تو وہ یوٹیوب کڈز استعمال کرتے ہیں, جس میں صرف بچوں سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہی ہوتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اس کو ایکٹیویٹ کرے اور اسی کا استعمال کرے جو بچے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح فیس بک پہ میسنجر فار کڈز ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہے ان کا ایکسیس ہوتا ہے بچوں کے میسنجر پہ کہ وہ کس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا نیٹ فلکس ہے, تو اس میں بھی پھر بچوں کا ایک ورژن ہوتا ہے, تو اس میں وہ پاسورڈ پن سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ایکسیس کر رہے ہیں. تو یہ کچھ اقدامات ہیں. اس کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو کوشش کریں کہ کمپیوٹر یا ٹیبلٹ ہو جو آپ کے سامنے ہی وہ استعمال کر رہے ہوں, اکیلے میں اپنے کمرے میں نہ استعمال کریں جب تک وہ 13-14 سال کے نہ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ سپرویژن ہی کرنی ہے, اور اسی سے ہی جو ہے آپ کی وہ بہتری آئے گی. کیونکہ اگر آپ بچوں کو روکیں گے ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے, پھر وہ چھپ چھپ کے جو ہے استعمال کریں گے. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ بلڈ کریں بچوں کے ساتھ, بجائے یہ کہ ان پہ آپ وہ پنشمنٹ کا وہ پورا ڈال دیں تاکہ وہ پھر ریبیل کرنا نہ شروع کر دیں. ظاہر ہے وہ دوستوں کے ساتھ نکلیں گے, اگر آپ گھر میں کنٹرول نہیں کریں تو ان کو اویئرنیس دینا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا اسامہ, اس میں آن لائن گیمز کا بھی بڑا کردار ہے. وہ تو بچے, پیرنٹس یہ کہتے ہیں بچہ گیم کھیل رہا ہے, اس میں میرا بچہ تو گیم ہی کھیل رہا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. اور وہ ظاہر ہے بچے ہینڈ فری لگا کے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں گیم, اور کمرے میں بھی, اور پیرنٹس کی اس طرح سے چیٹس بھی ہوتی ہیں, تو سپرویژن تو اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میرے خیال سے گیمز میں ہی سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ گیمز کی بھی ریٹنگز ہوتی ہیں, اور اکثر میں نے دیکھا ہے بچے 12, 13, 14 سال کے ہوتے ہیں, وہ ایسی گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں جن کی ریٹنگ 18 ہوتی ہے. یا تو کم عمر بچے ہوں گے, 10 سال کے ہوں گے, وہ 13 سال والی ریٹنگ کی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھنا ہے بچوں کے لیے کہ کیا آپ کے بچے ایسے گیم تو نہیں کھیل رہے جن کی ریٹنگ ہی جو ہے ان کی ایج سے زیادہ ہے. یہ سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے. پھر دوسرا, اس میں بھی آپ نے سپرویژن ضرور کرنی ہے. آپ یہ نہ کریں کہ اچھا ابھی مجھے بچے تنگ کریں تو میں گیم دے کے انہیں کمرے میں بند کر دوں. دیٹ از بیڈ پیرنٹنگ. کیونکہ آپ جو ہے اپنی رسپانسبلٹی ایک ٹیکنالوجی پہ ڈال رہے ہیں, بجائے ٹھیک ہے وہ باہر کھیل رہے ہیں, گھر میں کچھ کھیل رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں, اسپورٹ کر لیں. لیکن ہمارے معاشرے میں خاص کر یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم بس موبائل فون یا ٹیبلٹ بچوں کے حوالے کر کے جان چھڑا دیتے ہیں, اور میرے خیال سے اس میں جو ہے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ بچوں کی صحت کے لیے, آنکھوں کے لیے, مائنڈ کے لیے اور اٹینشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو دن میں 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ یہی سے ایک سوال جو کہ میرا خیال ہے سارے پیرنٹس بھی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے, اور ہمارے ٹین ایجرز بھی کر سکتے ہوں گے. اب پہلے کے دور کی اگر بات کی جائے تو جب تک آپ کالج میں نہیں جاتے تھے یا کالج پاس نہیں کر یونیورسٹی میں نہیں انٹر ہو رہے ہوتے تو انڈیپینڈنٹ آپ کو فون نہیں لے کے دیا جا رہا ہوتا تھا. اب اگر دیکھیں تو 8th کلاس کا بچہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کو بھی لگتا ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا, 8 سال کا ہو گیا, تو آپ اس کو انڈیپینڈنٹ فون خرید کر دے دینا چاہیے. رائٹ ایج کیا ہوتی ہے کہ بچے کو آپ اس کا پرسنل فون خرید کر دیں؟
देखिए, फ़ोन का मकसद क्या है? फ़ोन का मकसद ये है कि आप राब्ते में रहें अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप ऐसे कहीं जा रहे हैं अकेले, आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आप गेम खेलने जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो फिर जो है उनके पास फ़ोन होना मुनासिब है। लेकिन उसके अलावा जब वो वालिदैन के साथ मौजूद हैं, घर ही में है हर वक़्त, तब भी उनके पास फ़ोन होना, ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर उनकी तवज्जो ही उसी पे हो जाती है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा बाहर कहीं जा रहा है, तो उनके पास फ़ोन होना चाहिए ताकि राब्ता रहे। लेकिन इसके अलावा हर वक़्त उनको फ़ोन देना, वो नामुनासिब है। और नुकसानदेह ये है। मेरे ख़्याल से डिसीजन पेरेंट्स का ही होना चाहिए। ठीक ये है। बहुत तो वो अहम बात है और देखें कि क्या ट्रस्ट कॉन्टेक्स्ट है। लेवल आपने रखना है बच्चों के साथ। और इसमें बहुत अहम बात आपने की कि वो अगर कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर पर कोई कंटेंट देख रहे हैं, टैबलेट पे, वो भी सुपरविजन के साथ, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपने फ़ोन देकर उन्हें एक कमरे में बिठा दिया है, चूँकि आपने फ़ोन उनको दिया है, अब उसमें अगर यूट्यूब किड्स है तो ज़ाहिर दूसरा वर्जन भी होगा, उसमें अगर नेटफ्लिक्स का आप जिस तरह बता रहे हैं कि किड्स वाला मामला, लेकिन ज़ाहिर है उसमें दूसरा एक्सेस भी होगा कंटेंट का। इसमें एक मामला और है जो गड़बड़ करता है, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, रील्स। अब बच्चा अगर एक रील देख रहा है, वो ज़रा ऊपर जाएगा, अब नेक्स्ट रील में क्या कंटेंट होगा आपको नहीं पता। बच्चा ठकाठक ऊपर किए चले जा रहा है और वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है जो कि उसके लिए नहीं है। क्या ऐसे कंटेंट को रोका जा सकता है ऐसे फीचर्स इंस्टॉल करके? जी बिल्कुल, देखें, एक तो ये है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मिनिमम एज ही 13 है, तो 13 से कम बच्चों को इसको इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी वालिदैन को नहीं मालूम होता वो उनको यूज़ करने देते हैं। तो एक मकसद है उसका, काफ़ी थिंकिंग उसमें जाती है। और फिर कम उम्र बच्चों के लिए फिर जैसे हमने डिस्कस किया, यूट्यूब फॉर किड्स होता है। लेकिन अगर आपने उनको देना ही है टैबलेट या फ़ोन, तो उसमें आप फिर सिर्फ किड्स वर्जन रखें, दूसरा वर्जन उस पे ना हो। और दूसरा, आप एप्लीकेशंस को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कई फ़ोन्स में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। तो मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप को सिर्फ फेशियल आईडी या पिन कोड के जरिए लॉक कर सकते हैं। इसी तरह दीगर ऐप्स को भी इसी तरह लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह के लॉक्स आप लगा सकते हैं अपने डिवाइसेस में, ताकि बच्चे जिन ऐप आप उनको देना चाहते हैं कि वो इस्तेमाल करें, वही करें, और इसके अलावा और ऐप्स के अंदर फिर जाना ना शुरू करें। और ये एक बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली अगर हम गांव देहात की बात करें या उन पेरेंट्स की बात करें जो इतने फ्रेंडली नहीं होते गैजेट्स के साथ, तो उनको नहीं मालूम होता कि कैसे किसी भी ऐप पर पासवर्ड लगाना। ज़रा ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। उसामा, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अहम तमाम पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चों को एक्सेस देते हैं मोबाइल फ़ोन का, टैबलेट का, लैपटॉप का, तो सुपरविजन में होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है।